يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فإلى آية أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. برادران اسلام اور ملت کی پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ عز و جل کے ہم تمام پر بے شمار احسانات، انعامات کہ ان انعامات کو اگر ہم گننے بیٹھ جائیں تو ہماری ساری زندگیاں ختم ہو جائیں، مگر اللہ عز و جل کے انعاموں کا شمار، اس کی کاؤنٹ ختم نہ ہو۔ بعدہ درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر رہتی دنیا تک کی سب سے آسان شریعت نازل کی گئی اور ہمیں اس آسان شریعت کا پابند بنایا گیا۔ اللہ عز و جل کے، جیسے میں نے کہا، ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس میں سے اللہ عز و جل کا ایک بڑا احسان ہم پر کہ اللہ عز و جل نے ہم سب کو عقل سے نوازا ہے۔ عقل، بسا اوقات انسان اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، یا پھر اس کی جو اہمیت ہے اس کو کئی دفعہ نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، یاد نہیں رہتا اس کو کہ اتنی بڑی نعمت عقل کی شکل میں اللہ عز و جل نے اسے عطا کی ہے۔ تو اللہ عز و جل کی اس نعمت پر اور اس طرح کی بے شمار نعمتوں پر ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ عز و جل کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اللہ عز و جل ہمیں شر اور خیر دونوں کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، اور آزمائش کو آزمائش بنانے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں دو چیزیں ایسی دی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں ہیں، جن میں سے ایک کا میں نے آپ کے سامنے ابھی تذکرہ کیا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں عقل سلیم سے نوازا ہے، انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیکٹ۔ اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے ہمیں فری ول دی ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس آیت کی تشریح میں کئی دفعہ آپ لوگوں نے خطبے سن رکھے ہوں گے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں وہ دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا ہے، وہ ہے فری ول، کہ آپ جو چاہو کرو، آپ کو بس بتایا جائے گا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، آپ کے سامنے راستہ ہے، اما شاکروں و اما کفورا، آپ چاہے پھر شکر گزار بندے بنو یا پھر کفر ادا کرنے والے، کفر کرنے والے بنو، اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے، میرے سامنے اختیار رکھ دیا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ عز و جل نے ہمیں دی ہیں، اور ان دو چیزوں کو دے کر ہمیں اللہ عز و جل نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ عز و جل کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ دیکھیں، ساری کی ساری زندگی آئی ہی ہے آزمائش کے لیے۔ اب ہم آزمائش میں کھڑے نہ اتر کر، صبر نہ کرتے ہوئے
جہاں شکر کا موقع ہے شکر نہ کرتے ہوئے جن نعمتوں کو اللہ عز و جل نے ہمیں دیا ہے ان کا ہم صحیح استعمال نہ کریں تو پھر وہ ہمارے سامنے جو آزمائش ہے وہ عذاب کی بھی شکل اختیار کر سکتی ہے، اور عذاب پر میں آج بات نہیں کر رہا۔ لہٰذا اللہ عز و جل نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس میں دو طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش ابتلا کونی قدری، یعنی ہماری ایسی آزمائش کہ جس میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر میرا رنگ ایسا کیوں ہے، آپ کا رنگ مجھ سے گورا کیوں ہے؟ مثال کے طور پر میں اس جگہ یہاں کیوں پیدا کیا گیا ہوں؟ مثال کے طور پر میرے ماں باپ کیوں ہیں؟ میرے بھائی کیوں ہیں؟ میں کیوں اس گھر میں پیدا ہوا ہوں؟ مجھے کیوں امریکہ میں پیدا نہیں کیا گیا؟ مجھے کیوں اس وقت نہیں، صحابہ کے دور میں پیدا نہیں کیا؟ یہ سب چیزیں ایسی ہیں، میں مثالیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، بس بات کو پکڑیں کہ یہ ایسی آزمائشیں ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل نے ہماری تقدیر ایسی لکھی، اس میں ہم دن رات بڑبڑائیں، کڑھیں، غصہ کریں، بکیں، ایل فیل بکتے رہیں، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ، اس آیت کے آخر میں چلے جائیں، پھر وہ سورۃ البقرہ کی آیت وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ میں ان آیات پر بحث نہیں کر رہا، ان آیات میں ایک لفظ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورۃ البقرہ کی اس آیت میں وَبَشِّرِ، تو اللہ عز و جل نے کہا کہ جہاں آپ کو اس قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، جہاں آپ کچھ کر نہیں سکتے کہ میرا رنگ کالا کیوں ہے، میں اتنا ہی کیوں ہوں، میرا لمبا ہائٹ کیوں نہیں ہو پایا، میری ناک کیوں ایسی ہے، میرے کان کیوں ایسے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایسے معاملات میں صبر، یہ اللہ عز و جل ہم سے چاہتے ہیں، اور جو صبر کرے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے حد و حساب اجر دیا جائے گا، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کے صبر پر کتنا اجر ملے گا ہمیں۔ اللہ عز و جل دوسری اس آیت میں جو سورۃ آل عمران کی ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، اس آیت کے آخر میں چلے جائیں وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر آپ صبر کر لیتے ہیں، تقوی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ یہ ایسے کام ہیں جو بہت اچھوں سے بھی مشکل سے ہو پاتے ہیں۔ تو یہ صبر کس میں ہوتا ہے؟ ابتلا کونی قدری، جہاں ہمارا کچھ نہیں چلتا، میری 6 انگلیاں کیوں ہیں، میرے ناخن ایسے کیوں ہیں، میری آنکھیں بھیگی کیوں ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمارا کوئی بس نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ابتلا شرعی، اس میں اللہ عز و جل نے ہمیں مکمل اختیار دے رکھا ہے کہ آپ کے سامنے ہے، بس آپ جو چاہو کرو۔ ابتلا شرعی کا معنی کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے احکامات نازل کیے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، طاقت ہے تو حج کرو، زکوٰۃ کے اگر مستطیع ہو، زکوٰۃ کوالیفائی کر جاتے ہو، زکوٰۃ دو۔ اس طرح جو دوسرے اور نیک اعمال ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، بچوں کو ان کی آخرت سکھلاؤ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کا اللہ عز و جل نے جگہ جگہ قرآن میں حکم دیا ہے، اور اللہ عز و جل ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان احکام کے ہم بلا چوں چرا کیے پابندی کریں۔ ہاں اس کے بعد اللہ عز و جل نے ہمیں کھلا چھوڑ دیا ہے، فری ویل دے کر کے کہ بھئی کرو تو کرو، نہیں کرو تو نہیں کرو، کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے دنیا میں عذاب ملے، آخرت میں عذاب ملے، یا دنیا اور آخرت دونوں میں 50-50 یا جیسے تیسے کرنے آپ عذاب ملے۔ یہ ہماری اپنی زندگی کا لب لباب ہے، اس وجہ سے ہماری زندگی آئی ہے۔ اب اس زندگی میں جہاں اللہ عز و جل نے احکام نازل کیے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، اس کو نہیں چھونا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، وہ پینا ہے، یہ نہیں، یہ سب اللہ عز و جل نے جو احکام ہم پر نازل کیے ہیں، ان احکام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، اور اللہ عز و جل کیا ہیں، اللہ عز و جل کیا ہیں، یہ کائنات اللہ عز و جل نے کس کے لیے کیسے پیدا کی ہے، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے پرکھنے کے لیے، صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے نہیں، صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اللہ عز و جل نے ہمیں عقل عطا کی ہے۔ یہ عقل آئی اس لیے ہے، اللہ عز و جل نے ہمیں عقل دی اس لیے ہے کہ یہ عقل ہمیں ایڈ کرے، مدد کرے ہمیں اللہ کی معرفت میں، اللہ کو پہچاننے میں ہماری مدد کرے، احکام کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی کوشش کرنے میں ہماری مدد کرے، اس وجہ سے اللہ عز و جل نے عقل دی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اسی عقل کا استعمال
اسلام کو سمجھنے کے لیے نہیں، اللہ کو سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے خلاف جانے کے لیے، اسلام کے خلاف جانے کے لیے، جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں ان پر سوالیہ نشان، کویسچن مارک لگانے کے لیے اس عقل کا اگر کوئی استعمال کرے تو کون قصوروار ہے؟ اللہ المستعان، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ عز و جل ہی کائنات کو بنائے، اللہ عز و جل ہی ہمیں بنائے اور ساری کائنات کو ہمارے لیے اللہ عز و جل وجود میں لائے، ساری کائنات کا استعمال ہمارے لیے رکھے، اور پھر اللہ عز و جل کے ہم ناشکرے بندے بن کر پلٹ کر یہ کہیں کہ یہ عقل سے ٹکراتی ہے، یہ عقل میں نہیں آتی۔ کئی لوگ ہیں آج کل کے دانشور، اور اصل میں یہی وجہ ہے، بنیادی بیسک فنڈامنٹل ریزن کہ آج کا بندہ اسلام سے دور ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس نے دین کو، قرآن کو، کلام اللہ کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا، نہیں سمجھا۔ اگر کہیں پڑھتا بھی ہے تو اس آبجیکٹو کے ساتھ کہ میں اس میں کہیں اس آیت کو نکالوں، اس آیت کے بارے میں لوگوں سے، جو لوگ جانتے ہیں، اہل علم جن کو کہتے ہیں، اہل الذکر جنہیں کہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر کے بیکار کی ٹیڑھی بحثیں کروں۔ کچھ دانشور، کچھ دماغ والے، انٹیلیجنسیا کہیں ان کو آپ، وہ کرتے ہیں۔ اب اس میں قصوروار کون ہے؟ اور یہ آگے چل کر حدیث کو، قرآن کو اس پر سوالیہ نشان لگاتے ہوئے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دین سے دور تر ہوتے جاتے ہیں، جبکہ اللہ عز و جل نے، میں نے کہا نا، یہ عقل دی اس لیے تھی ہمیں، یہ عقل اللہ عز و جل نے ہمیں دی اس لیے تھی کہ اس کی مدد سے ہم اللہ تک پہنچیں، اس کی مدد سے ہم اللہ کو ریکگنائز کریں، اس کی مدد سے ہم احکام کو سمجھیں۔ اگر کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ہم آمنا و صدقنا کہیں، سمعنا و اطعنا کہیں کہ بس نہیں، ہمیں تو اطاعت کرنے کا حکم ہوا ہے لہٰذا ہم اطاعت کریں گے۔ الٹے اگر ہم سوال اس پر کھڑے کرنے لگیں تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ سوچیں، ہم سب گھر پر واشنگ مشینز، ریفریجریٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کہیں کسی واشنگ مشین کے، ریفریجریٹر کے یا اے سی وغیرہ کے مینول میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ مینول یہ بتاتی ہو کہ اس واشنگ مشین کو کیسے برباد کیا جا سکتا ہے، کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے، کیسے خراب کیا جا سکتا ہے، اس فریج کو، اس اے سی کو کیسے خراب برباد، کہیں کوئی مینول بتاتی ہے؟ نہیں۔ جو بھی مینول بن کر کے آتی ہے، جس کسی بھی اپلائنس کی ہو، جو بھی مینول بن کر کے آتی ہے، وہ اس کا طریقہ بتاتی ہے کہ اس کو ایسے 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 استعمال کرو، ایسے 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 چیزوں سے بچو ورنہ خراب ہو جائے گی، وارننگ تک دیتی ہے۔ کہیں یہ نہیں بتاتی کہ ٹھیک ہے آپ یہ کرو اور مزے میں رہو گے برباد کر کے۔ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، ایک انسان اگر ایک واشنگ مشین، ریفریجریٹر بناتا ہے اور اس کا مینول بناتے ہوئے اس کے تعلق سے ہمیں یہ پکا یقین ہے کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے میری واشنگ مشین خراب ہو جائے، فریج خراب ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت پر رہنے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے، زندگی اپنی اچھے ڈھنگ سے گزارنے کے لیے جو قرآن اتارا، اس میں کہیں ایسی کوئی بات ہو جو انسان کو تباہ کر دے؟ کرو کوئی کام تباہ ہو جاؤ گے، مزے نہیں، کوئی بات نہیں۔ وارننگز ہیں، یہ کرو گے دنیا میں بھی پچھتاؤ گے، آخرت میں بھی پچھتاؤ گے، وارننگز ملتی ہیں۔ تو کیسے کوئی بندہ اسلام پر اپنی عقل کے ذریعے سے، اس سے پہلے سوچیں، عقل جس نے اتاری ہے، عقل جس نے دی ہے، اسی نے نا قرآن اتارا ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے نا کہ عقل کسی اور نے اتاری، قرآن کسی اور نے، کلام کسی اور نے اتارا، اب ان دونوں کے بیچ میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے۔ ہاں سمجھ میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی مرسیڈیز گاڑی ہو اور اس میں لے جا کر کے آپ ہونڈا کی چابی لگائیں، ہونڈا سے اس کو بند کرنے کی، اسٹارٹ کرنے کی کوشش کریں، چلائیں، نہیں ہوتا، سمجھ میں آتا ہے، تضاد ہے وہاں پر۔ مگر جس رب نے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اسی رب نے کلام، اپنا کلام نازل کیا ہے، تو کیسے تعارض کیسے ہو سکتا ہے، کانٹرڈکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ اب میں نے تلاوت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 2-4 آیتوں کی، پوری آیتیں نہیں پڑھی میں نے جو ضروری تھا وہ پڑھا، پھر اس کے بعد ایک آیت چھوڑ دی، پھر اس کے بعد والی آیت پڑھی۔ اس میں اللہ عز و جل، جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، اس میں 2 زبردست چیزوں کا اللہ عز و جل کہتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کا کلام، اب پھر اللہ کے کلام سے مراد صرف قرآن نہیں،
وما ينطق عن الهوى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے نفسانی خواہش سے نہیں بولتے، وہ جو بھی کہتے ہیں ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، اس حساب سے وہ یہ کرو یہ مت کرو، یہ اچھا یہ برا بتاتے ہیں۔ تو کلام اللہ سے میری مراد صرف قرآن نہیں ہے، قرآن اور صحیح احادیث، یہ دونوں کی دونوں چیزیں صرف دو چیزوں پر بات کرتی ہیں، صرف دو۔ ایک وہ جس کو ہم عربی میں اخبار کہتے ہیں، انفارمیشن۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی انفارمیشن دی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے اس کی انفارمیشن دی ہے، آنے والے ایام میں کیا ہوگا، قیامت تک، قیامت کے دن کیا ہوگا، اس کی بھی انفارمیشن دی ہے۔ تو سب قرآن ایک چیز پر کیا بات کرتا ہے، وہ ہے آپ کا اخبار، انفارمیشن۔ دوسری چیز جس پر قرآن بات کرتا ہے وہ ہے احکام، کہ بھئی آپ کو نماز پڑھنی ہوگی، روزے رکھنے ہوں گے، فلاں فلاں کام کرنے ہوں گے۔ اب دو میں اگر آپ یہ الذین یؤمنون بالغیب پڑھ کر دیکھیں، پھر اس کے بعد پڑھیں ویقیمون الصلاۃ، اس سے صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ پہلے میں اللہ عز و جل اخبار کی بات کر رہے ہیں، انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں کئی ایسی چیزیں آتی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، ہماری عقل میں نہ آئیں۔ ماضی میں، پاسٹ میں عاد، سمود، ان قوموں کے ساتھ کیا ہوا، قارون کے ساتھ کیا ہوا، فرعون، حامان، شداد کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب قرآن بتاتا ہے، اخبار، انفارمیشن۔ اس پر ہمیں صرف اور صرف اتنا کرنا ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ جب عاد کے ساتھ کچھ ہوا، فرعون کے ساتھ کچھ ہوا، قارون کے ساتھ کچھ ہوا، ہم نہیں تھے وہاں پر۔ یاجوج ماجوج، اسی طریقے سے ایک زمانے میں یاجوج ماجوج نکل کر آ رہے تھے، پھر خضر کو بھیجا گیا، بلکہ ذوالقرنین کو بھیجا گیا۔ ذوالقرنین نے ایک دیوار حائل کر دی، تانبے کی دیوار حائل کر دی دونوں کے بیچ میں۔ اب وہ روز تھوڑا سا کھودتے ہیں، اتنا سا، اور کہتے ہیں کل کے باقی کا کھود۔ یہ ہو رہا ہے ایون ایز وی اسپیک، یہ ہو رہا ہے۔ یہ الذین یؤمنون بالغیب کے تحت آتا ہے۔ اس میں ہمیں اپنے دماغ کو لڑانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کے دور میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا گیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پورے ایک انسان کو پوری طریقے سے اٹھا لیا گیا، وہ پتہ نہیں کہاں، وہ کون سے آسمان پہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کا ناشتہ کیا ہے، ان کا لنچ کیا ہے، ڈنر کیا ہے، وہ کیسے، نہیں، کچھ اس میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اللہ عز و جل نے کہا کہ بس اس پر ایمان لانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، ایمان لانا ہے، مستقبل کی باتیں۔ حال میں عیسیٰ علیہ السلام جیسے میں نے کہا آسمان پر ہے، دجال کا فتنہ آنے والا ہے، مستقبل کی بات، اس پر ایمان لانا ہے۔ تو ہمارا صرف اور صرف اخبار جہاں تک ہے، قرآن میں جو بھی انفارمیشن آئی ہے اس کے تعلق سے ہمیں صرف اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ بس ایمان لے آؤ۔ اور ایمان بھی کیسا، جس میں 1% زیادہ ہو گیا، جس میں 0.000 کتنے زیرو لگانا چاہیں لگا لیں، اس کے بعد 1 لگائیں، اتنا % بھی شک نہیں چلے گا، پورے کا پورا پکا یقین، بس یہ چاہیے۔ تو آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر آگے بات کیا ہوتی ہے، احکام کی۔ نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ عز و جل نے انہیں جو کچھ عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے اور 2-4 باتیں آتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے کیا کہا تھا، قرآن دو چیزوں پر بات کرتا ہے، احکام، اخبار۔ اخبار کے بارے میں ہم سے کیا مطالبہ ہے، کیا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے ہم سے، ایمان لاؤ بس۔ اور ایمان بھی اوکے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں پکا، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ ہو سکتا، یہ ہرگز ہو نہیں سکتا کہ اللہ عز و جل کچھ بھی قرآن میں کہہ دے اور وہ غلط ہو۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، صدقاً فی الاخبار وعدلاً فی الاحکام۔ تو اللہ عز و جل نے دوسری جو بات کہی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمازیں پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور اس طرح کے نیک کام کرنا، وہ احکام ہیں۔ احکام میں کیا مطلوب ہے ہم سے، جو ہم سے ہو سکے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق جو ہو سکتا ہے وہ سب کام کرو۔ بس ان دونوں پر جو لوگ ڈٹے رہتے ہیں، اخبار پر ایمان رکھتے ہیں، انفارمیشن پر ایمان رکھتے ہیں، احکام، جتنی طاقت ہے، طاقت سے میری طاقت کم نہیں، آپ کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے، آپ کب بہانہ بنا رہے ہیں اور کب سچ مچ طاقت آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو، آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ تو
دوسری اور پہلی ان دونوں چیزوں پر جو بنے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ عز و جل کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، وہ اصل میں اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پھر آگے اللہ عز و جل کہتے ہیں اولئک ھم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیابی پانے والے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں کامیابی چاہیے۔ اس دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں آپ کو بھلے ہی لاکھوں کروڑوں ڈالرز مل جائیں، ملٹی بلینئر بن جائیں، آپ کی زندگی خوب خوشل منگل ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سکسیسفل ہو۔ سکسیسفل آپ آخرت میں رہو گے۔ یہاں سب لیبلوکم ایکم احسن عملا، ساری کی ساری زندگی اللہ عز و جل نے ہمیں آزمائش کے لیے دی ہے، لہٰذا آخرت کی جو کامیابی ہے وہ سچ مچ کی کامیابی ہے۔ اب اس ڈیفینیشن کو یا اس چیز کو دیکھ لینے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں چیز میری عقل میں نہیں سماتی، فلاں چیز مجھے لگتا ہے کہ آج سینس نہیں کرتی، اسلام ایسی باتیں کرتا ہے، اس وجہ سے اسلام میں آج کل کے لوگ، نوجوان لڑکے آج کل کے اسلام میں نہیں رہتے، اسلام سے دور جا رہے ہیں۔ ارے تف ہو ایسی سوچ پر، تف ایسی سوچ پر۔ اللہ عز و جل کے قرآن کے نازل کرنے کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کیا کبھی انہوں نے اس طرح سوچا کسی معاملے کو لے کر کے، اخبار، انفارمیشن کو لے کر کے کہ یہ چیز کیسے ممکن ہو سکتی ہے آج؟ اور ایک منٹ کے لیے سوچیں، اللہ نے جہاں ہمیں عقل دی ہے وہ عقل جو ہے ایک دم ان لمیٹڈ نہیں ہے۔ عقل یاد رکھیں، عقل کو اللہ عز و جل نے 5 سینسز میں ٹائٹ باندھ کے رکھا ہے۔ آپ کا 5 سینسز، میں اس پر کہاں بات کروں، آپ سمجھتے ہیں 5 حواس خمسہ جسے کہتے ہیں، 5 حصے ہماری، ان سے جکڑ کر ہے۔ 5 میں سے ایک بھی حص گئی عقل کو دھکا لگے گا، 2 حصے گئی عقل اور دھکا، 3 حصے گئی عقل کو، لہٰذا اللہ عز و جل نے یہ جو عقل ہے اس کو باندھ کر رکھا ہے۔ ارے بھائی جو چیز کسی اور چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو، آپ اس چیز کے ذریعے سے اللہ عز و جل کی کائنات کے تعلق سے، اللہ عز و جل نے جو کچھ تصرف کیا ہے اس کے تعلق سے، یہ ایسی چیز جو خود اس اپنے اندر ایک قسم کا ڈیفیکٹ رہتی ہے کہ ایک چیز گئی تو آپ کی عقل کام نہیں کرے گی ڈھنگ سے۔ آنکھ بند ہو جائے کسی کی تو کیا اس شخص کے ساتھ آپ موازنہ کر پائیں گے جس کو سب کچھ دکھائی دیتا ہو؟ نہیں، الگ ہے دنیا، اس کی دنیا، اس کی دنیا الگ ہے۔ کسی کی سینس، کورونا میں اللہ عز و جل نے سکھایا ہمارے جو ٹیسٹ ہوتا ہے کتنا ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے۔ کسی کا ٹیسٹ چلا گیا، کتنے پریشان تھے ہم لوگ، ایک سینس گئی، باقی 4 تھیں ہمارے پاس، 4 تھیں ہمارے پاس، اس کے باوجود بھی ہماری عقل کام نہیں کری تھی۔ کیا کھلایا؟ دال دی، چکن دیا، مٹن، پتہ ہی نہیں چلا کچھ، ایک گئی تھی سینس۔ تو کیسے ہم اس عقل پر بھروسہ کر کے اپنی عقل، اور اس کے علاوہ آپ کی عقل میری عقل سیم ہے کیا؟ ہم میں سے ہر کوئی الگ سوچتا ہے۔ تو کس کی عقل کو آپ پیمانہ بناؤ گے؟ کس کی عقل کو؟ انڈیا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے الگ سوچتے ہیں، امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے الگ سوچتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں جو لوگ الگ الگ سوچتے ہیں، سب کی عقل یکساں نہیں ہے۔ تو کیسے آپ اس کو اسپیسیمن کے طور پر یوز کرو گے کہ یہ عقل، اس عقل کو ناپ کر کے یہ رکھا جائے گا، اس پر جو بیٹھے وہ صحیح، اس پر جو نہ بیٹھے وہ غلط؟ کیسے کہاں سے؟ اس کے علاوہ کیا ہمارے اپنے قرون اولا میں، خیر القرونی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین، یہ 3 جو ہے نا، ان میں سے کسی نے اپنی عقل کا استعمال کیا کبھی کسی بھی موقع پر؟ اور کیا تو کیا حشر ہوا؟ آج میں خطبے کے بعد آپ سے خود یہیں کھڑے ہو کے آپ سے آج میں کہوں کہ میں کل رات کو نیوزی لینڈ ہو کر آیا ہوں، کل رات نیوزی لینڈ گیا ہوں میں نے وہاں پر جا کر کے 4 رکعت عشاء کی نماز پڑھ، رات میں، 12 گھنٹوں کے اندر گیا بھی ہوں، 4 رکعت نماز بھی پڑھائی ہے، واپس بھی آ گیا ہوں صبح ہونے سے پہلے۔ آپ میں سے کتنے یقین کریں گے؟ خود ممبر سے اتارو، حضرت کا دماغ خراب ہو گیا، یہی بولے گا، ہے نا؟ کیوں؟ عقل میں آتی نہیں ہے بات۔ یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یروشلم گئے تھے، مسجد الاقصیٰ نماز پڑھانے کے لیے۔ کتنا دور کا راستہ ہے؟ آج کی تاریخ میں آپ کار سے جائیں 10 گھنٹے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، واپس آتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، اتنا ہی نہیں، میں ابھی معراج کی بات نہیں کر رہا ہوں، آسمانوں کی سیر اس کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اسرا، یہاں سے زمین پر ہی گئے، ایک مقام سے دوسرے مقام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے آئے ہیں۔
آ کر کے صبح میں لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں وہاں ہو آیا ہوں۔ کس نے؟ صحابہ میں سے کس نے اپنی عقل سے سوچا کہ کیا ہے، رات کے 10 بجے گیا بھی، فجر سے پہلے آ بھی گیا، یہ کیسے؟ کسی نے کہا؟ ابو بکر تک بات پہنچی، جو کفار مشرکین تھے وہ ابو بکر تک بات لے کر پہنچے، کہنے لگے تمہارا ساتھی محمد کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ راتوں رات، یعنی اس ایک ہی رات میں وہ مسجد الاقصیٰ گیا بھی، واپس بھی آ گیا، کیا تم اس کی بات کا یقین کرتے ہو؟ جواب میں کیا کہا؟ میری عقل نہیں، صرف ایک سوال پوچھا، ہیز ہی سیڈ اٹ؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ مچ یہ کہا ہے؟ ہاں بھائی، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس نے یہ کہا ہے، آمنت بہ، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ اگر ہم کرتے ہیں، یہی مطلوب ہے ہم سے، بس اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری اپنی دماغ میں نہیں آتی۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سکھلائیں گے ہمیں۔ ہم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، حجت کٹ حجتی، اللہ المستعان۔ یہ نوجوان لڑکے ہمارے یہاں بیٹھے ہوں، ضروری نہیں ہے یہ جہاں تک جائے، ان نوجوانوں کو اسلام سے قریب کرنا ہے، اسلام کی تعلیمات دینی ہیں، ان کو بتانا ہے کہ اپنی عقل کا سب سے پہلے استعمال کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے سب سے پہلے اپنی عقل کا استعمال کیا تھا، ابلیس نے۔ اللہ عز و جل نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ کیا کہا اس نے؟ خلقتنی من نار وخلقت، اپنی عقل کا استعمال کیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ عقل لڑائی اپنی، ہرگز اپنی عقل نہ لڑائیں۔ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں، خاص طور سے ہم میں سے وہ جن کی داڑھیاں سفید ہونے لگی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی جن کی داڑھیاں ابھی چگر رہی ہیں، جن کی داڑھیاں ابھی آ رہی ہیں، ان کو دین پر لے آئیں، ورنہ یہ رسوا کر بیٹھیں گے، ہمارا نام مٹ جائے گا۔ پھر خاص طور سے اس خطے سے کتنے لوگ ہیں آج جو اپنی مسلمانیت کو، جو اپنے اسلام کو چھپاتے ہیں۔ کل ہی میں کسی سے بات کر رہا تھا، کہیں گئے ہیں کسی مال میں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اس خوف سے کہ کہیں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے، وہاں اس مال میں جگہ نہیں ہے نماز کے لیے، تو کہیں باہر جا کر کے چھوٹی سی جگہ میں نماز، کیونکہ وہاں پڑھیں گے فتنہ۔ کس نے کیا یہ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ ایک زمانہ تھا، یہ سب کچھ تھا ہمارے پاس، جہاں ہم چاہتے نماز پڑھتے تھے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ساری کی ساری زمین ہمارے لیے مسجد، ہمارے لیے پاک کر دی گئی ہے۔ گنوایا کس نے؟ آگے اور گنوائیں گے، اگر ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو آگے اور گنوائیں گے۔ ہوش کے ناخن لینے ہیں، بچوں کو اسلام سے قریب کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے دوسرے بڑے بڑے صحابہ دیکھیں، جب انہیں دیکھیں، آج ہم لوگوں میں سے کئیوں کو یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے نا، ہم میں سے کئی سوچتے ہیں میرا بچہ اچھا پڑھے گا، خوب پڑھے گا، باہر جا کر پڑھے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، اس کی زندگی اچھی ہوگی۔ یہ سوچ کر ہم اپنے بچوں کو غیروں کے ملکوں میں بھیجتے ہیں۔ یہاں بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہاں بھی ہم لوگ کوئی اچھی حالت میں نہیں ہیں، مگر آپ بتائیں کیا یہ ملک جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، بہتر ہے یا وہ جہاں پر 50,000 مسلمان، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ مسلمان؟ یہاں پر ہر قسم کی آزادی، ہر قسم کی۔ آپ کو کبھی کوئی مسجد آنے سے، نماز پڑھنے سے نہیں روکتا۔ آپ کے ساتھی جتنے بھی اٹھنے بیٹھنے والے آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، سب آپ کی زبان بولتے ہیں، آپ کے جیسا ان کا کلچر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر باہر بھیجتے ہیں اس غرض سے کہ میرا بچہ پڑھ لے گا، اچھا کما لے گا، اچھی زندگی بنا لے گا، ہمیں سنوار دے گا، اپنی زندگی سنوار لے گا، اور اس پروسیس میں جو نقصان ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں ہم۔ کیا ہوتا ہے نقصان اس پروسیس میں؟ بچہ دین سے دور، ماں باپ سے تو دور ہی، بچہ دین سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہ ہو، اس کے لیے بڑے بڑے صحابہ نے کیا کیا؟ اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے ٹائمز میں، اپنے اپنے رینج میں، جب ان کی اپنی مملکت تھی، جب ان کا اپنا پاور تھا، جب وہ کنگ بنے ہوئے تھے، امیر المومنین بنے ہوئے تھے، کیا کیا انہوں نے؟ باہر سے ریسورسز کو ہائر کر کے لاتے تھے۔
کس لیے لاتے تھے؟ تاکہ یہ جو برین ڈرین جسے کہتے ہیں، اسلام ڈرین کہیں اس کو، تاکہ یہ نہ ہو کہ بچہ پھر باہر چلا جائے، اس کی فیملی کا بچہ گیا، ان کی فیملی کا، ساری کی ساری نوجوان نسل باہر جا کے پڑھ رہی ہے، اور باہر جا کے صرف انجینئرنگ MBBS نہیں کرتے، وہاں کا کلچر اپناتے ہیں، وہاں کے طور طریقے اپناتے ہیں، وہاں کا دین مجبوراً اپناتے ہیں۔ وہ نہ ہو، اس وجہ سے ہمارے اسلاف نے باہر سے لوگوں کو، اچھا آپ سکلڈ ہو، آپ کو لینگویجز آتی ہیں، آپ سکلڈ ہو، آپ کو کمپیوٹر آتا ہے، آپ سکلڈ ہو، آپ کو فلاں چیز آتی ہے، ایک کام کرو نا، آپ ہمارے کنٹری میں آ جاؤ، نبی ہمارے صحابہ نے کیا ہے، آپ ہماری کنٹری میں، ہماری مملکت میں آ جاؤ، ہماری مملکت میں آؤ گے، ہم آپ کو خوب دے دلا کر کھلا پلا کر رکھیں گے، آپ کی جو اسکلز ہیں ہمارے بچوں کو دے دینا۔ کیا یہ ہم نہیں کر سکتے؟ باہر بھیجنا ضروری ہے۔ ایک کتنے سارے یہاں وہ بولتے ہیں نا، جھٹکو تو کروڑوں کے نکل کے آئیں، اتنے ہمارے دامنوں میں پیسہ ہے، مگر کوئی اسلامک کالجز کھولنا نہیں چاہتا۔ کھولنا ہے تو بس اسلامک سکولز۔ وہ بچہ جب جوانی میں ہو، جب اس کو سچ مچ ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہو، 11ویں 12ویں کر رہا ہو، 11th 12th PUC جو کر رہا ہو، اس وقت بچوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہوتی، اس وقت کھلا چھٹا، وہ کیا کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں، کہاں جاتا ہے کسی کو، 5 وقت کی نمازیں ہوئی کہ نہیں پتہ نہیں، قرآن دن میں پڑھا کہ نہیں پتہ نہیں، روزہ رکھتا بھی ہے کہ باہر جا کے کھا لیتا ہے، کچھ نہیں پتہ، پھر بھی تسلی نہیں، میرا بچہ کچھ نہیں کرے گا۔ یہ فکس کرنا ہے ہمیں، یہ فکس کریں گے تب بچے جو ہے الذین یؤمنون بالغیب، تو غیب پر بچے ایمان لانے لگیں گے، سچ مچ وہ ایمان لائیں گے جس ایمان کی اللہ عز و جل قرآن میں بات کرتے ہیں کہ پھر آپ ہدایت پر رہو گے، پھر آپ، اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ پھر آپ کامیاب رہو گے۔ اللہ عز و جل ہمارے نوجوانوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، بلکہ ہمیں بھی دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، دین پر زندہ رکھے۔ اللہ عز و جل جب ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے تو دین پر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے لے کر جائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ عز و جل نے جب ہمیں یہ عقل عطا کی نا، اس کی حفاظت کا بھی سامان کیا اللہ عز و جل نے۔ عقل کو ایسے ہی چرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا اللہ عز و جل نے، لہٰذا اس عقل کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے جگہ جگہ قرآن میں احکامات نازل کیے، جگہ جگہ حدیثیں آتی ہیں کہ کیسے میں اور آپ اپنی عقل کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ شراب حرام ہے۔ شراب کو حرام کیوں کیا گیا؟ میں 2 منٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لوں گا۔ شراب کو حرام کیوں کیا گیا؟ کیونکہ شراب سے پھر عقل پر اثر پڑے گا، آپ کو اپنی بیوی میں اور غیر کی لڑکی میں فرق نہیں محسوس ہوگا، نہیں رہے گا فرق، اور پتہ نہیں آپ کیا کیا کر بیٹھیں گے۔ شراب، اس وجہ سے شراب، اسی وجہ سے اسلامک کنٹریز میں جہاں شراب پی جاتی ہے، کوئی شراب پی کر پایا جائے تو اس پر حد ہے، اس کو پنشمنٹ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ پھر بھائی تم کرو گے، تمہارا دیکھ کر یہ سب کریں گے، پھر یہ سب پھر عام ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل نے اس کی حفاظت، مقاصد شریعہ ہوتے ہیں 5 مقصد ہیں، 5 آبجیکٹیوز، ہولسٹک آبجیکٹیوز اسلام کے، ان میں سے ایک ہے حفظ العقل، عقل کی حفاظت۔ تو عقل کی حفاظت بہت بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ عز و جل نے کہا من اتی عرافا، کہ کوئی کسی فارچون ٹیلر کے پاس جائے، سود سے نجومی، وہ بیٹھ کے ہاتھ وہ دیکھتا ہے، آپ کی تقدیر دیکھ کر بتاتا ہے، فال کھلواتا ہے، کسی کے پاس جائے، کسی ایسے بندے کے پاس کوئی بندہ جائے، فَيَسْأَلُ شَيْءٌ عَنْهُ، اس سے فَيَسْأَلُ شَيْئًا عَنْهُ، اس سے کوئی چیز پوچھے، ایمان نہیں لا رہا، وہ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہا، بس جائے بیٹھے وہاں پر، اس سے کوئی چیز پوچھے، اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ اب نوجوان سے کہیں کسی 40 دنوں، اچھا 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں تھی، گڈ لک، میں 41st ڈے کو آؤں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن تک نمازیں نہیں پڑھنی ہیں، 40 دنوں تک نماز پڑھیں گے ہم، نمازیں آپ کی ادا ہو جائیں گی، ثواب نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے اس کا، ثواب نہیں ملے گا، 40 دن کی نمازوں کا کوئی 0 ثواب۔ تو اسی حساب سے اللہ عز و جل نے ہمیں اپنی عقل کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے، آپ جا کر کے دیکھیں، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کسی کے زور سے ایسا لافا، ایسا تھپڑ پڑے کسی کے سر پر کہ اس کی عقل جاتی رہے، مجنون بن جائے، پاگل ہو جائے کوئی بندہ، ہاں، اس کو آپ کو فل بلڈ منی دینا پڑے گا، جیسے آپ نے اس کا قتل کیا ہو۔ قتل پر ہے نا، بلڈ منی کس پر ہے، دیت کس پر ہے؟ کسی کا آپ کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تب دیت ہے نا۔ ہماری امت کے اکثر نوجوانوں کو یہ بھی مسائل پتہ نہیں ہے، کون سکھلائے گا انہیں، کون سکھلائے گا انہیں، کس کی ذمہ داری؟ صرف میری
صرف یہاں جو علماء آتے ہیں ان کی نہیں، ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے یہ، ہر باپ کی، ہر ماں کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے یہ کہ اپنے سارے بچوں کے اندر دین گھسائے دھسائے پیوست کرے دین، پھر جو ہوتا ہے ہوگا، کم سے کم ہم بری ذمہ رہیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے، یہی وجہ ہے کہ شریعت ہماری کہتی ہے کہ اگر آپ کسی کو ایسی زور سے چوٹ دیتے ہو، ایسی زور سے مارتے ہو کہ اس کی اگر عقل چلی جائے، بندہ زندہ ہے، سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، عقل نہیں ہے، آپ کو اس کو پورا بلڈ منی دینا پڑے گا۔ جیسے آپ نے کسی کا، اگر ہوتا تو نہیں ہے ویسے قتل ہم سے، اللہ بچائے رکھے، اللہ ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھے اس طرح، اگر ایسا ہو جائے تو جیسے پورا بلڈ منی دیتے ہیں ویسے دینا پڑے گا۔ ایسے بہت سارے اور واقعات، یہ فلموں سے کیوں روکا گیا؟ آخری بات انشاءاللہ تعالیٰ، فلموں سے کیوں روکا گیا؟ فلموں کو دیکھے گا بندہ، فلموں میں جو فیسینیشن دکھایا جاتا ہے، جو فینٹیسی دکھائی جاتی ہے، ایک الگ دنیا، خوابوں کی دنیا دکھائی جاتی ہے، پھر اس کی عقل پر اثر ہوتا ہے اس کا، وہ آ کے 1 دیکھے گا، 2 دیکھے گا، 4 دیکھے گا فلمیں، پھر اس کے بعد کہے گا میں بھی ایسا ہی کچھ کرتا ہوں۔ عقل سے تعلق رکھنے والی نہیں چیز ہوتی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی وجہ سے پھر بھٹکتا ہے، وہ بھٹکتا ہے اپنے سارے خاندان کو لے کے۔ کتنے ایسے ماں باپ، ہاتھ یہاں رکھ کر بتائیں، کتنے ایسے ہم میں سے ماں باپ ہیں جنہوں نے خود اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے سینما گھر کو لے کر گئے ہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے ہماری، اللہ ہماری عقلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے عقل سلیم عطا کیے ہوئے رکھے، اللہ ان نوجوانوں کو جو ہمارے بعد آنے والی نسل ہے، اللہ ان کو ہم سے بھی بہتر مسلمان بنائے، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔